اسٹیپ نیچے آتے ہیں. اب وہ یہ والا درجہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز کے دوران بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتا نا. شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن آج اس کا یہ ذیلی سوال ہے. اب وہ کنیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی وہ عبادت وسوسوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو آپ کی نظر میں ایسا ہونا، مطلب اب یہ پھر بعد میں اس کے اوپر افسوس بھی ہونا انسان کو کہ یار میں نے اپنی عبادت مکمل کر لی کسی بھی وقت کی نماز کے دوران، لیکن میں کنیکٹ نہیں ہوا. تو یہ کیا نارمل بیہیویئر ہے کسی انسان کا؟ یاسر بھائی، میں اس معاملے میں تھوڑا سخت ہوں. میرا جواب تھوڑا اس معاملے میں تھوڑا سخت ہوگا. عبادت ورڈ جو ہے نا، بڑا ہی سخت لفظ ہے. میں نہیں مانتا کہ آج کے دور میں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. مساجد بھری پڑی ہیں. نہیں، مساجد تو بھری پڑی ہیں، بھری پڑی رہیں گی. وہ مساجد میں عبادت نہیں ہوتی، مساجد میں رسومات ادا ہوتی ہیں. ہم نے دین کو پہلے مذہب بنایا، اور مذہب کو ہم نے رسومات اور رواج بنایا، اور پھر ہم نے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں اس میں وہ سرور کیوں نہیں ملتا جو عبادت میں، دین کی عبادت میں ملنا چاہیے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے عبد ہوتا ہے اسیر، غلام. میں نے پیٹس رکھے ہیں. میں نے خاص طور پہ ڈاگز اور ہارسز بھی میں نے رکھے ہیں، یعنی ہارس رائڈنگ بھی کی ہے. میں نے اپنے جانوروں کو وہ اسیری دکھاتے ہوئے، ہر شخص کو جانور رکھنا چاہیے، خاص طور پہ کتا ضرور رکھنا چاہیے اور گھڑ سواری ضرور کرنی چاہیے. اس سے انسان کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بڑا فرعون بن کے کھڑا ہوا ہے. ایک دن کوئی انسان گھوڑا بن کے دکھائے مجھے اللہ کا. میں ابھی کتے کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. اس کی لائلٹی تو انسان اچیو کر ہی نہیں سکتا نا، وہ ہے ہی نہیں. میں نہیں دیکھ سکتی، خالی کتابوں میں ملے نا عبد کی غلامی. وہ میں نے ان دو جانوروں کے لیے اگزامپل پہ کیوں دی؟ کیونکہ گھوڑے کے اوپر جب اس کا گھڑ سوار بیٹھتا ہے نا یاسر بھائی، تو گھوڑا اسی وقت بتا دیتا ہے کہ اس کو گھڑ سواری آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ ماسٹر بھی چنتا ہے. وہ ماسٹر کے قابل نہ سمجھے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جو گھڑ سواری کرتے ہیں وہ میری بات پہ ہنس بھی رہے ہوں گے کہ ایسا واقعی ہوتا ہے. میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اسلام آباد میں ہارس رائڈنگ کرتا تھا تو مجھے ایک گھوڑا بہت پسند تھا. ملٹری ٹرینڈ ہارسز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت زبردست ہوتی. تو وہاں پہ ایک اور شخص آتا تھا، اس کو بھی وہ گھوڑا بہت پسند تھا. لیکن ہماری ٹائمنگ ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی تھی. جان کے میں دیکھتا تھا رائڈنگ ختم کر رہا ہے تو تب میں ہارس رائڈنگ شروع کرتا تھا تاکہ وہ تنگ نہ ہو، اور میں گھوڑے کو چاہتا تھا تھوڑا سا ریسٹ ملے، کیونکہ وہ بھی بہت گیلپ میں گھوڑے کو بھگاتا تھا، میں بھی بہت گیلپ میں. تو مجھے پتا تھا گھوڑا تھک جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا ظلم ہو اس کے اوپر. تو میں گھنٹے ایک کا گیپ دے کے اس کے جانے کے بعد گھوڑے کو جا کے ملتا تھا، اس سے گپ شپ کرتا تھا، پھر ہارس رائڈنگ کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسی ٹائم آ گیا، جس ٹائم یعنی وہ لیٹ آیا، اپنے ٹائم پہ نہیں آیا جس ٹائم میری ہارس رائڈنگ کی باری تھی. تو میں نے کہا کہ یار بری بات ہے، ہمیشہ وہ پہلے ہارس رائڈنگ کرتا ہے اس پہ. تو میں نے وہ جو انسٹرکٹر تھے ان کو میں نے کہا کہ ان سے کہے اگر تو وہ کوئی اور گھوڑا رکھ سکتے رائڈنگ کے لیے لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں سیکریفائس کر دیتا ہوں، وہ آ جائیں گھوڑے. اب مجھے نہیں پتا اس گھوڑے میں میرے ساتھ کیا بانڈنگ تھی. شاید میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ بہت زیادہ کرتا تھا. میں 15-20 منٹ گھنٹہ تو میں اس کے گپے مارتا تھا نا. مجھے بہت پسند تھا وہ گھوڑا. وہ اتنا اونچا کہ وہ اس کی گیلپ کے دوران گھوڑا سر بالکل نیچے کر لیتا ہے، لیکن یہ اتنا ہیوج تھا کہ یہ اس کا سر یہاں پہ نظر آتا تھا، اور یہ جب پسینے آتے تھے اور یہ مارتا تھا تو پورا میرا منہ بھیگ جاتا تھا، کپڑے بھیگ جاتے تھے، اتنا پسینہ پھینکتا تھا. اور وہ آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، بڑی رائڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ گھوڑے کو اتنا پسینہ ہے کہ آپ بھیگ رہے ہیں اس کے پسینے سے. تو اس نے میرے ساتھ اس کا تعلق بانڈ بہت اچھا ہو گیا. تو میں نے انسٹرکٹر کو کہا کہ اگر وہ دوسرا نہیں لیتا تو وہ یہ لے لیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہی لوں گا. اب میں کیونکہ اس کے ساتھ اپنا سلام دعا شروع کر چکا تھا تو گھوڑا تھوڑا سا ناراض ہوا نا، کہ اس نے پہلے مجھ سے ناراض ہوا کہ اس نے کیوں انکار کیا ہے، مجھے اس کے حوالے کیوں کیا ہے. اچھا میں پیچھے ہٹا نا کہ اب وہ آئے، تو گھوڑے نے مجھے دیکھا ہے کہ یہ پیچھے جا رہا ہے اور وہ اس کو بھی پہچانتا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اس کو بھی نام سے پہچانتا تھا، مجھے بھی نام سے پہچانتا تھا، جیسے وہ چونٹی سلیمان علیہ السلام کو نام سے پہچانتی تھی. جیسے میرے سارے پیٹس، میرے ڈاگز مجھے نام سے پہچانتے ہیں. صحیح. اب جیسے وہ اس گھوڑے پہ آیا، اب وہ اس کا ریگولر رائڈر ہے. اچھا، کچھ تو بانڈ اس کے ساتھ ہے. میں نے اس کو گیلپ کرتے دیکھا ہے کتنی دفعہ. وہ جیسے گھوڑے پہ آیا اس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور وہ
اس سے پہلے کہ وہ شرمندہ ہوتا میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے اپولوجائز کیا. میں نے کہا سوری یار یہ میری وجہ سے ہوا ہے, اس لیے آپ نے دل پہ لینی بات. تو وہ تھوڑا سا ایروگنٹ تھا, اس نے کہا جاؤ یار میں کوئی اور گاڑی لے لوں گا, وہ میں ایسی کی تیسی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کوئی اور. لیکن اس پورے دن میں نے اس کے اوپر رائڈنگ نہیں کی. میں نے اس کو منایا, میں اس کے ساتھ گپیں مارتا رہا, اس کو گھماتا چلاتا رہا. میں نے کہا اگر آج میں نے جرت بھی کی تو یہ غصے میں نہ کہیں مجھے اٹھا کے پھینک. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو بانڈ ہے نا, ایک اس کو بھی پتہ ہے وہ میرا غلام بن کے مجھے سرو کر رہا ہے. یار میں اس کو لات مار رہا ہوں تو وہ چل رہا ہے, میں اس کی باغ کھینچ رہا ہوں تو وہ گلب میں رک رہا ہے, جبکہ اس کا کوئی دل نہیں ہے رکنے, اب تو اس نے رکنا ہے. یہ ہے غلامی, یہ ہے عبد ہونا. میں اپنی فری ول پہ زنجیر ڈال کے, ہتھکڑیاں ڈال کے بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے, آپ کہیں یہ کیا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کی اسیری تسلیم کر لی ہے. آپ کہیں یار یہ کیسا اسیر ہے. جو آپ مجذوب کا نام لیتے ہیں نا, مجذوب وہ اسیر ہوتا ہے. اچھا ذرا ابھی اسی گفتگو